بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مزید 3 اولیاء کاملین جن کے مزارات مبارکہ مراکش میں ہے، حصول برکت کے لیے ان کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدی یوسف بن علی اس عظیم ہستی اور ولی کامل کے شمار بھی مراکش کے ساتھ اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ ان اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ پر حاضری کی جو ترتیب ہمیں مقامی حضرات نے بتائی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سیدی یوسف بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری دینی چاہیے، پھر قاضی عیاض مالکی، پھر سیدی ابو العباس سبتی، سیدی سلیمان الجزولی، سیدی عبدالعزیز طباع، سیدی ملک القصور رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سب سے آخر میں حضرت امام سہیلی کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ حضرت سیدی یوسف بن علی کا شمار اولیاء متقدمین میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک کے تہ خانہ میں ہے۔ منتظم مزار نے جب دیکھا کہ ہم غیر ملکی مہمان ہیں تو انہوں نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ سیدی یوسف بن علی کا اصل مزار مبارک نیچے ہے، اوپر صرف نشانی کے لیے لکڑی کا ایک صندوق بطور تعویذ رکھا ہوا ہے جس پر چادریں پڑی رہتی ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ تہ خانہ میں اتر کر آپ کی اصل قبر مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ کے فیوزات و برکات کے طالب ہوئے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت سیدی ابو محمد عبداللہ الغزوانی المعروف بملک القصور رضی اللہ عنہ، سیدی ابو محمد عبداللہ الغزوانی جو کہ مراکش میں ملک القصور کے نام سے مشہور ہیں، ان کا شمار بھی مراکش کے 7 اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ ان کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے پہنچے تو کافی تعداد میں خواتین و حضرات مزار مبارک کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ مراکش بلکہ پورے ملک میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر مزارات مبارکہ پر لوگ چادروں کے علاوہ موم بتیوں کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک ابو عبداللہ اور غزوان کی نسبت سے غزوانی کہلاتے ہیں۔ آپ بے شمار القابات مبارکہ سے یاد کیے جاتے ہیں، جن میں چند ایک الشیخ، الامام، العلامہ، الصوفی، المحقق، المدقق، برکۃ العصر، امام الدہر، شیخ المشائخ و سید و اہل زمانہ ہی ہیں۔ حضرت عبدالعزیز طباع کے وصال کے بعد شاذلیہ جزولیہ سلسلہ کی قیادت آپ کے ذمہ آئی، جس کے بارے میں مشائخ نے کافی عرصہ پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آپ کا تاریخ وصال 935 ہجری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری اور دعا کے بعد عظیم تاریخی مسجد قطوبیہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کا طویل و بلند و بالا مینار بہت نور سے نظر آتا ہے۔ قیام مراکش کے دوران اس قدیم و تاریخی مسجد میں کئی نمازیں پڑھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں پر دیکھا گیا کہ ہر روز بعد از نماز مغرب لوگ دائرہ کی صورت میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک اور ولی کامل امام سیدی امام عبد الرحمن السہیلی کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا شمار بھی 7 الرجال الصالحین میں ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر امام سہیلی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مکمل اسم گرامی علامہ ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی ہے۔ سیرت ابن ہشام کی کافی تعداد میں شرح لکھی گئی، لیکن ان شرحوں میں جو شرح سب سے زیادہ مقبول ہوئی وہ امام سہیلی کی شرح الروض الانف ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب 5 جلدوں میں طبع ہوئی۔ حضرت امام سہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار علوم و فنون سے متصف تھے۔ آپ محدث بھی تھے اور مفسر بھی، فقیہ بھی تھے اور ماہر انصاب بھی۔ آپ کی مذکورہ بالا شرح میں ان تمام حیثیتوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ انہی علمی خوبیوں کی وجہ سے ابن ہشام کی وہ شرح جو حضرت علامہ سہیلی نے الروض الانف میں فرمائی وہ بہت جلد دنیا اسلام میں مقبول ہوگی، اور بعد میں آنے والے ہر سیرت نگار نے اس عظیم کتاب سے استفادہ کیا۔ حضرت امام سہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندلس کے ایک شہر مالقہ کے رہنے والے تھے۔ آپ تقوی اور زہد و استغنا میں عظیم شہرت رکھتے تھے۔ 581 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک
مقابر سلاطین سعدی کے قریب شہر کے ایک سرے پر ایک وسیع و عریض قبرستان میں واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر بھی الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، چادر کا نذرانہ پیش کیا اور آپ کے فیوضات و برکات کے طالب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اولیاء کاملین کی برکت اور ان کے فیوضات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔